آج ہم 1987 کے ایک بہت ہی دلچسپ اور منفرد قانونی کیس پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو ہمارے انصاف کے نظام کی حدود کو چیلنج کرتا ہے۔ اس پوری کہانی کے مرکز میں ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قانون توڑ کر بھاگ جائے تو کیا وہ پھر بھی اسی قانون سے تحفظ مانگ سکتا ہے؟ چلیں پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ 1986 میں مارچ سے پہلے دو بھائیوں نواب اور ارباب علی کو دوہرے قتل کے جرم میں سزائے موت دی گئی۔ پھر 6 مارچ کو دونوں نے ہائی کورٹ میں ایک مشترکہ اپیل دائر کی، لیکن اس کے صرف چند ہفتوں بعد ہی 23 مارچ کو سکھر سینٹرل جیل سے ایک ڈرامٹک فرار ہوا، اور اب 1987 میں عدالت ایک عجیب مخمصے میں پھنس گئی تھی کہ ان کی زیر التوا اپیل کا کیا کیا جائے۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ کیس تو ایک تھا، مگر دو بھائیوں کا، نواب علی اور ارباب علی کا، اور جیل سے فرار کے بعد دونوں کے قانونی راستے بالکل الگ ہو گئے۔ چلیں اس معمے کو سلجھانے کے لیے پہلے اس کے آسان حصے کو دیکھتے ہیں، یعنی نواب علی کا کیس جو فرار کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دیکھیں، قانون میں ایسی صورتحال کے لیے ایک واضح طریقہ کار موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں کارروائی کا ساکت ہونا، یا انگریزی میں ایبیٹمنٹ۔ تو نواب علی کے کیس میں کیا ہوا؟ چونکہ وہ فرار ہوتے ہوئے مارا گیا، ضابطہ فوجداری کی دفعہ 431 کے تحت اس کی اپیل کو ساقط یعنی ختم کر دیا گیا۔ مطلب اس کی موت کے ساتھ ہی اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ختم ہو گئی۔ عدالت نے تو اس پر لگایا گیا جرمانہ بھی ختم کر دیا۔ تو بس نواب علی کا معاملہ ایک افسوسناک لیکن قانونی طور پر حتمی انجام کو پہنچ گیا۔ لیکن اب آتے ہیں کہانی کے اصل اور زیادہ پیچیدہ حصے کی طرف، یعنی اس کا بھائی ارباب علی جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور قانون کی گرفت سے باہر ہے۔ اب اس کے کیس نے عدالت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا۔ قانون کی نظر میں جب کوئی سزا یافتہ مجرم جان بوجھ کر خود کو قانون کی پہنچ سے دور کر لیتا ہے تو اسے انصاف سے مفرور یا فیوجیٹو فرام جسٹس کہا جاتا ہے، اور ارباب علی اب یہی بن چکا تھا۔ یہاں پر عدالت نے ایک بہت ہی بنیادی اور اہم اصول واضح کیا۔ اصول یہ ہے کہ جو شخص قانون سے انصاف مانگتا ہے اس کا پہلا فرض ہے کہ وہ خود کو قانون کے حوالے کرے۔ عدالت کسی ایسے شخص کی مدد نہیں کرے گی جو خود انصاف سے بھاگ رہا ہو۔ یہ اس کیس کا آپ کہہ لیں مرکزی ستون ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، عدالت کا فیصلہ تھا کہ فرار ہو کر ارباب علی نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اس نے اپنی بات سنے جانے کا حق خود ہی کھو دیا ہے۔ تو منطقی طور پر تو کہانی یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی، ہے نا؟ اپیل خارج ہو گئی، کیس بند۔ لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اس کیس میں ایک بہت بڑا اور بہت ہی اہم موڑ ابھی باقی تھا۔ اور وہ موڑ اس فرق میں چھپا ہے جو آپ اس سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں، اپیل اور توثیق میں فرق۔ دیکھیں، اپیل جو دفعہ 410 کے تحت ہوتی ہے وہ مجرم کا حق ہے، اگر وہ چاہے تو اسے استعمال کرے، نہ چاہے تو چھوڑ دے، جیسے ارباب علی نے بھاگ کر چھوڑ دیا۔ لیکن دوسری طرف ہے سزائے موت کی توثیق جو دفعہ 374 کے تحت ہوتی ہے۔ یہ مجرم کا حق نہیں بلکہ یہ ہائی کورٹ کا فرض ہے، ایک لازمی ذمہ داری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ سزائے موت پر عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہائی کورٹ خود اس کی توثیق نہ کر دے۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر مجرم اپیل نہ بھی کرے تب بھی عدالت کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ عدالت کا فرض ہے کہ وہ پورے کیس کا ریکارڈ خود دیکھے اور یہ تسلی کرے کہ سزائے موت دینا واقعی جائز ہے، اور یہ فرض تب بھی ختم نہیں ہوتا جب مجرم بھاگ جائے۔ تو اب عدالت کے سامنے دو متضاد اصول تھے۔ ایک طرف وہ ایک مفرور کی مدد نہیں کر سکتی تھی، دوسری طرف وہ سزائے موت کے جائزے کے اپنے لازمی فرض سے منہ بھی نہیں موڑ سکتی تھی۔ تو اس نے اس گتھی کو سلجھایا کیسے؟ عدالت نے ایک بہت ہی شاندار اور ذہانت بھرا حل نکالا جس کے دو حصے تھے۔ پہلا قدم، اس نے فوراً ارباب علی کی اپیل خارج کر دی۔ اس سے وہ اصول قائم رہا کہ جو قانون سے بھاگے گا قانون اس کی نہیں سنے گا۔ اور دوسرا قدم، عدالت نے سزائے موت کی توثیق والی کارروائی کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا، یعنی اسے تب تک کے لیے روک دیا جب تک ارباب علی کو دوبارہ گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا۔ اور اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے عدالت نے ارباب علی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جن کی کوئی میعاد نہیں تھی۔ مطلب یہ قانونی عمل کا سب سے اہم اور سنگین حصہ اب بھی ادھورا ہے اور انصاف کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اس پورے فیصلے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟
سبق یہ ہے کہ قانون ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو اس سے بھاگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون کی اپنی کچھ حتمی ذمہ داریاں ایسی ہیں جو کسی کے بھاگ جانے سے ختم نہیں ہو جاتی۔ ذمہ داری دونوں طرف ہے۔ اور آخر میں یہ کیس ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا قانون کے سب سے مقدس فرائض جیسے کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے مکمل جانچ پڑتال ان لوگوں کے لیے بھی قائم رہنے چاہیے جو خود قانون کی کوئی عزت نہیں کرتے؟